وہ گھر پہنچی تو معمول سے ہٹ کر رونق تھی۔ ڈرائنگ روم سے اجنبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سیدھا کچن کی طرف آئی تو سامنے ہی نسرین برتنوں کا ڈھیر دھونے میں مصروف تھی۔ سلام دعا کے بعد مہیر نے وہیں چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بابا کے گیسٹ آئے ہیں؟ نہیں جی، عمیر صاحب کے ساتھ ان کے ڈاکٹر دوست ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ نسرین نے ایک نظر بھر کر مہیر کو دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے بولی، آپ کو بیگم صاحبہ نے نہیں بتایا ان کے آنے کا؟ گھر میں تو روز کوئی نہ کوئی گیسٹ آتا رہتا ہے، اس لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مجھے ہر ایک کا بتاتی رہیں۔ وہ اٹھی، چیئر واپس رکھی اور کھانا گرم کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فرہندہ بیگم نے مہیر کو کمرے کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکرا کر مہمانوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی آتی ہوں، اور جلدی سے مہیر کے کمرے میں آئیں تو واش روم سے فریش ہو کر نکلی اور ماما کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کیا۔ ماما گیسٹ چلے گئے؟ نہیں، ابھی تو ادھر ہی ہیں، تم بھی آؤ، سلام دعا کرو ان سے۔ وہ کسی کشمکش میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ماما، میرا نہیں خیال کہ عمیر بھائی کے دوست کی فیملی سے میرا ملنا ضروری ہے۔ میں تو کبھی بابا کے فرینڈ سے نہیں ملی۔ اسے یہ بات معیوب سی لگی تھی، اور حیرت تو اس بات پر بھی ہوئی کہ ماما خود ان سے ملنے کا کہہ رہی تھیں۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا۔ مہی بیٹا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ سنجیدگی سے بولیں۔ وہ انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، ایک نگاہ سب پر ڈال کر سلام کیا۔ آج تو مومنہ بھابی بھی گھر پہ ہی تھیں۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر بولی، مہیر، ان سے ملو، یہ آنٹی سائرہ ہیں۔ ماڈرن سی ینگ لیڈی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ مہیر نے مسکرا کر ان سے رخسار ٹچ کیا۔ وہ اس کے برعکس بہت گرم جوشی سے ملی تھیں۔ اور یہ ان کے ہسبینڈ انکل طاہر صاحب ہیں۔ وہ کافی ڈیسنٹ پرسن تھے۔ سر جھکا کر مہیر نے انہیں بھی سلام کیا تو طاہر صاحب نے کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہ نیہا ان کی بیٹی ہے، سوری، یہ ڈاکٹر نیہا ہیں۔ مہیر نے حیرت سے بابی کو دیکھا جو اتنا مسکرا کر تفصیلی تعارف کروا رہی تھیں۔ نیہا اسے کافی الٹرا ماڈرن لگی۔ لیدر کی جیکٹ اور نیچے بلو سکنی جینز جو نیچے سے اوپر کی طرف فولڈ کی ہوئی تھی۔ اس کا قد اور بدن بہت نمایاں تھا۔ سب سے مل کر وہ وہیں صوفے پر ٹیک گئی۔ بھائی، ہم تو جلدی جانے والے تھے، پھر سوچا آپ سے بھی مل کر ہی جائیں۔ سائرہ نے مہیر کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے خاص اسی سے ملنے آئی ہوں۔ جی، آپ کا شکریہ، میرا پیپر تھا اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ وہ بھی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ چلے گئے تھے پیچھے مہیر کے سر پر چھت گرا کر۔ بیٹا، کیسے لگے وہ لوگ تمہیں؟ حسان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے لگے؟ اس نے چونک کر بابا کی طرف دیکھا۔ پہلے آپ سب مجھے یہ بتائیں، مجھے ایسے کیوں ان سے انٹروڈیوس کروایا گیا، جیسے وہ ہاتھ مجھ سے ہی ملنے آئی ہوں؟ سب نے کھانا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ حسان صاحب ذرا سنبھل کر بولے، یہ سچ ہے کہ وہ تم سے ہی ملنے آئے تھے، لیکن بیٹا بات ذرا تحمل سے سننا۔ وہ اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آئے تھے۔ عمیر کا دوست ہے اور ڈاکٹر۔ ہمیں یہ پرپوزل بڑا معقول سا لگا، باقی آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا۔ وہ متوازن لہجے میں سنبھل کر بول رہے تھے۔ مہیر کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گر گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے کچھ دیر ان سب کو دیکھتی رہی۔ دماغ میں الفاظ دھماکے کی صورت پھٹ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو سب بھی اسے جاتا ہوا دیکھ کر ہنس دیے۔ شرما گئی ہے بچی۔ دوسری طرف سکندر ہاؤس میں سب ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آج ارتضیٰ بھی گھر میں ہی تھا، ورنہ وہ پولیس اسٹیشن سے آ کر ریسٹورنٹ چلا جاتا اور پھر وہاں سے رات گئے واپس آتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر کھانا کھاتا تو ایک خاص اہتمام سے اس کی پسند کی ڈشز بنائی جاتی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کر اٹھا تو ماہم بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ گئی۔ چچا، باہر آئس کریم کھانے چلیں؟ ماہم نے فرمائش کی تو سمیر اور شہیر بھی ریڈی ہو گئے۔ ہم بھی جائیں گے۔ ماہم نے انہیں گھورا۔ نہیں، اگر تم لوگ اس ٹائم باہر نکلو گے تو لوگ ڈر کے مارے یہ کہیں گے کہ شام تو گہری ہوئی نہیں اور جنگلی جانور پہلے ہی باہر آ گئے۔ سب بڑوں نے کہکا لگایا تو وہ دونوں منہ لٹکا کر بولے، ہماری تو اس گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی برا مان گیا، کیونکہ تم دونوں کو ہم نے جنگل سے اٹھایا ہے۔ ماہم نے آنکھیں نکال کر کہا تو شادیہ بیگم نے فوراً ماہم کو ڈانٹا، بھائیوں کو ایسا نہیں کہتے، اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ تم بھی گھر ہی رہو۔ ماہم فوراً سیدھی ہوئی۔ ماما کے موڈ کا کیا بھروسا، یہ دھمکی حقیقت میں بھی بدل سکتی تھی۔ ماما اب آپ کہہ رہی ہیں تو لے ہی جائیں گے انہیں بھی۔ کیوں چاچو؟ اس نے ارتضیٰ کی رائے بھی لینا چاہی۔ وہ سر جھکا کر موبائل پر ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک نظر ماہم کو دیکھ کر اٹھا، میں روم سے چابی لے کر آتا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے کال ملائی۔
ماہر جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اضطرابی انداز میں چکر کاٹ رہی تھی، غصہ اتنا تھا کہ دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بتائے بغیر شو پیس کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین چمکنے لگی تو اس کا دھیان بھی بٹا۔ فون پر نمبر دیکھے بغیر اوکے کر لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیار ہو جاؤ، ہم آئس کریم کے لیے تمہیں بھی پک کریں گے۔ وہ مسرور انداز میں بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے جیکٹ پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ چبا چبا کر کہتی ہوئی فون بند کر گئی۔ ارتضیٰ اس کے سرد لہجے کو محسوس کرتے ہوئے حیران ہو کر اسکرین کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیچے آیا تو وہ تینوں تیار کھڑے تھے۔ ارتضیٰ کو آتا دیکھ کر شازیہ بیگم فوراً بولی، خالہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ خود تو کہیں کبھی گئی نہیں اور تم لوگ کو بھی کبھی اس کا خیال نہیں آئے گا۔ ارتضیٰ کچھ کہے بغیر باہر نکل آئی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک دفعہ پھر مس کال کی، لیکن ماہر نے موبائل میوٹ کر دیا تھا۔ ان باکس اوپن کیا تو 4 میسج آئے ہوئے تھے جو شاید ارتضیٰ نے کال سے پہلے سینڈ کیے۔ کیسی ہو؟ ہم تمہیں پک کرنے آ رہے ہیں۔ کدھر ہو؟ رپلائی می۔ ماہر نے موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے سر کو دبانے لگی۔ گاڑی میں ارم خالہ آگے بیٹھی تھیں، ماہم، سمیر اور شہیر پیچھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ مسلسل ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ 1 منٹ چاچو، ہم تو ماہی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ماہم ایک دم پرجوش ہوتے ہوئے چلائی۔ تو ارتضیٰ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس نے جان بوجھ کر گاڑی اس طرف سے لائی تھی، ورنہ تو ان کے اپنے گھر کے قریب آئس کریم پارلر تھا، تو یہ کہ جلدی سے گاڑی روکے، میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ فوراً آگے ہو کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارتضیٰ نے گاڑی دروازے کے سامنے روک دی تو ماہم نے چھلانگ لگا کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دے رہا تھا، اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی۔ عمیر نے دروازہ کھولا تھا، ماہم وہیں کھڑی ہو کر بولی، بھائی ماہر کو باہر بھیجیں ہمارے ساتھ۔ عمیر نے اسے اندر جانے کا کہا اور خود ارتضیٰ سے سلام دعا کرنے گاڑی کی طرف آ گیا۔ ارتضیٰ نے بھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ دلی سے باہر نکل کر مصافحہ کیا اور وہ دونوں باتوں میں لگ گئے۔ 5 منٹ ترلے منتیں کرنے کے بعد ماہر بے دلی سے چادر اوڑھ کر بابا سے پرمیشن لے کر باہر آ گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی تمہیں آئس کریم کھانے کی پڑی ہے، وہ منہ بسور کر ماہم کو دیکھ کر بولی تھی۔ میڈم، آئس کریم کا زیادہ تر مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے، گرمیوں میں تو وہ منہ میں جانے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ماہم خود ہی اپنی بات پر کہکہ لگا کر ہنسی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر ارتضیٰ پر پڑی تھی۔ عمیر کے ساتھ وہ محو گفتگو تھا۔ بلیک لیدر جیکٹ اور بلو جینس میں وہ اپنی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ چاند کی روشنی میں زمین پر چمکتا ہوا ستارہ لگ رہا تھا۔ ماہر کے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ وہ ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر پیچھے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ خود نہیں سمجھ پائی کہ آخر وہ ارتضیٰ سے کیوں ناراض ہو رہی ہے۔ وہ عمیر سے ہاتھ ملا کر گاڑی میں بیٹھا، ایک نظر پیچھے دے کر گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ ماہر، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ ماہم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے پہلو بدلا۔ اگر کوئی بات ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو، ماہم نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو تمہارے کہنے سے پہلے ہی تم سے شیئر کر لیتی، ماہر جھلا کر بولی۔ ارتضیٰ کے کان پیچھے ہی لگے ہوئے تھے۔ اگر اس کی زندگی میں ارتضیٰ شامل نہ ہوتا تو وہ دونوں ابھی اس پرپوزل کو ڈسکس کر رہی ہوتیں اور شاید ایک دوسرے کو ٹریٹ دیتی، مزے کرتی، ہر لمحے کو انجوائے کرتی۔ کاش کہ یہ اگر نہ ہوتا۔ اس نے سر پیچھے پشت پر ٹکا دیا۔ ماہم کو کچھ یاد آیا تو وہ تیزی سے آگے ہو کر بیٹھی۔ چاچو، میری کلاس فیلو سارا نے آپ کے لیے میسج بھیجا ہے، وہ چہک کر بولی تو ارتضیٰ نے سینٹرل مرر سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ کیسا میسج؟ یہی کہ آپ کو ہمارے کالج میں ٹیچر ہونا چاہیے تھا۔ چاچو، آپ جب سے ہمارے کالج سے ہو کر آئے ہیں، ہم دونوں کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ پوری داستان سنانے کو تیار تھی۔ ماہر نے اسے کوہنی ماری تو وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ ماہر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ انداز ایسا تھا کہ چچا نامہ گھر جا کر کھولنا، ہمارے کان نہ کھاؤ۔ ارتضیٰ کا جاندار کہکہ پوری گاڑی میں گونجا۔ اگر یہ آفر کوئی اور کرتا تو میں ضرور سوچتا اس بارے میں، وہ زمانی انداز میں کہتا گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روک گیا۔ وہ سب جہلم کے مشہور آئس کریم پارلر کے باہر بیٹھے تھے۔ سب نے اپنا پسندیدہ فلیور آرڈر کیا۔ ماہر کا چاکلیٹ فلیور ریڈی ہو رہا تھا۔ ماہم خالہ کا اور اپنا لے کر سامنے چیئر پر جا بیٹھی۔ سمیر اور شہیر نے بھی اپنی پسند کی لی تھی۔ ارتضیٰ نے سامنے والے کیفے سے آرڈر کی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کاؤنٹر پر کھڑے تھے۔ ارتضیٰ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ماہر کی طرف جھک کر بولا، تو موڈ آف کی وجہ سارا تھی؟ نہیں، ماہر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی اس نے برجستہ پوچھا، پرپوزل آیا ہے اور وہ قابل غور ہے؟
وہ دانتوں سے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی۔ ارتضیٰ سن کر اچھل ہی پڑا۔ واٹ، یہ کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ وہ دانت پیس کر گرایا۔ عمیر بھائی کے دوست ہیں، پہلے سے جانتی ہو انہیں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار مہیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں، مہیر نے جواب دیا، پھر سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولی۔ سوال پہ سوال تنگ آ گئی ہوں میں۔ یہ تھانہ نہیں ہے آپ کا، بائی دا وے آپ کو انویسٹیگیشن کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ کاٹدار لہجے میں کہہ کر بنا آئس کریم لیے ماہم کی بغل میں جا بیٹھی اور وہ پیچھے کھڑا کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ پھر ایک فیصلے کرتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ چلو سب اٹھ جاؤ، آئس کریم راستے میں کھاتے ہوئے جانا۔ لیکن چاچو، مہیر نے ابھی آئس کریم لی ہی نہیں۔ ماہم نے مہیر کے خالی دیہہ ہاتھ دیکھ کر پھر ارتضیٰ کو دیکھا۔ دل آمادہ نہ ہو تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک گہری نظر مہیر پر ڈال کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ مہیر کا دل نہ جانے کیوں اس کی آخری بات پر بے چین سا ہو گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔